السلام علیکم خواتین و حضرات، انیبلنگ ہارٹس کی ایک اور نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ دانیال صدیقی۔ آج کی اس نئی ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ ایک بہت ہی ینگسٹ کارڈیولوجسٹ موجود ہیں جو کہ نہ صرف کراچی میں اپنی سروسز سر انجام دے رہے ہیں بلکہ سندھ کے پیریفرل ایریاز میں بھی اپنی سروسز دے رہے ہیں۔ تو اگر میں ان کی کوالیفیکیشنز کی بات کروں تو ہی ہیز اسٹیم ڈگریز آف MBBS FCPS کارڈیولوجی اینڈ فیلوشپ ان کارڈیک الیکٹروفزیولوجی۔ ڈاکٹر صاحب پچھلے 10 سال سے کارڈیولوجی کے شعبے سے منسلک ہیں اور اس وقت ایز اے کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ اینڈ الیکٹروفزیولوجسٹ کے طور پہ سروسز سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نو ڈاؤٹ آپ کی بہت ساری کوالیفیکیشنز اور بہت سارے خدمات آپ ویسے ہی سر انجام دے رہے ہیں، تو لیٹ می ٹیک ہز نیم سر ڈاکٹر امردیپ۔ تو سر ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی بالکل۔ اچھا سر، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ نان کمپلائنس آف دی میڈیکیشن، تو اس سے ریلیٹڈ ہی ہم باتیں کر رہے ہوں گے۔ تو میں جاننا چاہوں گا سر، ہم اس سے پہلے کہ ہم نان کمپلائنس کی بات کریں تو بیسیکلی ہارٹ فیلئر کیا ہوتا ہے اور یہ کس طرح سے افیکٹ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو اگر آپ ذرا بریفلی سا بتائیں۔ دانیال، یہ آپ نے بہت اچھا کویسچن پوچھا ہے اور جو کہ ایک ویکینڈ سے کہ انکریجنگ بیماری ہے۔ ہارٹ فیلئر ایک ایسی کنڈیشن ہے جس کے اندر ہمارے جو دل کے مسلس ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے جو جسم کی جو باڈی کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ فل نہیں ہو رہی ہوتی، اس کی وجہ سے پیشنٹ کو سانس پھولنا، تھوڑا بہت چلنے میں تکلیف ہونا، پیروں پہ اس کے سوجن آ جانا، کھانسی ہو جانا، اور اکثر مریض تو ہمیں یہ شکایت کرتے کہ ڈاکٹر صاحب جب ہم سیدھا سو رہے ہوتے ہیں رات کو تو ہم سے سویا نہیں جاتا، ہمیں سانس لینے میں کافی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اس کی کچھ کامن علامتیں موجود ہیں۔ اچھا سر، اگر ہم آج کے مین ٹاپک کی طرف آئیں کہ نان کمپلائنس ٹو دا میڈیکیشن، تو یہ بیسیکلی ہوتی کیا ہے؟ نان کمپلائنس کا مین جو مطلب یہ ہے کہ جو پیشنٹ ہے جس کو آپ نے دوائیاں لکھی ہوئی ہیں یا دوائیں پرسکرائب کی ہیں آپ کو، وہ پیشنٹ نہ لے۔ اس کی کافی سارے ریزن ہوتے ہیں جو کہ ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ تو دس از نون ایز نان کمپلائنس۔ سر ہارٹ فیلئر کی میڈیکیشن کس طرح کی ہوتی ہیں؟ مطلب اس کی کیا کیا ٹائپس ہوتی ہیں، کس طرح سے ہم اس کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ جو ہارٹ فیلئر کی میڈیکیشنس ہیں ان کو ہم دو میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ ایک گروپ وہ ہے میڈیکیشن کا جو کہ پیشنٹ کی جو زندگی ہے اس کو لمبا کرتی ہیں، وی کین سے ایکسٹینڈ سروائیول، اور دوسری میڈیسن ایسی ہوتی ہیں جو کہ ان کے سمٹم کو کم کر رہی ہوتی ہیں۔ اگر ہم بات کریں کہ کون سی میڈیسن ہے جو کہ سروائیول کو انکریز کر رہی ہیں، تو اس کے اندر آرنی، AC انہیبیٹر، بیٹا بلاکر، الڈوسٹیرون اینٹاگونسٹ اور SGLT2 انہیبیٹر سے، جس میں ایمپاگلیفلازوسن اور ڈاپاگلیفلازوسن انکلوڈ ہوتے ہیں۔ اور کچھ میڈیسنس ایسی ہوتی ہیں جو کہ سمٹم کو کم کرتی ہیں، مطلب مریض کو جو سمٹم ہے جیسے اس کا سانس پھول رہا ہے یا جو اس کو پاؤں میں سوجن ہو گئی اس کو کم کرتی ہے، تو اس کا نام ہے ڈائیوریٹکس۔ تو یہ دو طرح کی میڈیسنس کے گروپ موجود ہیں ہمارے پاس۔ صحیح۔ تو سر جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اتنی طرح کی میڈیکیشنس ہیں، تو آبویسلی آپ کے پاس بہت سے پیشنٹس ایسے بھی آتے ہوں گے جو دوائی شاید صحیح سے ٹائم پہ نہ لیتے ہوں یا کھانا ہی چھوڑ دیتے ہوں، تو اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس طرح کے بھی پیشنٹس آپ کے پاس رپورٹ ہوتے ہوں؟ جی بالکل دانیال، یہ آپ نے اچھا کویسچن کیا ہے، اور ایسے کافی پیشنٹس ہمارے پاس رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کا اچھا طریقہ یہ کہ ہم ان سے ہسٹری پوچھتے ہیں سب سے پہلے، اور ہسٹری کے اندر یہ کہ آپ سب سے پہلے ان سے اوپن اینڈڈ کویسچن کریں کہ بھائی آپ نے دوائی کیوں نہیں کھائی، دوائی کیوں چھوڑ دی، دوائی کا آپ کو کیا سائیڈ افیکٹ لگا، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ اس کی ECG کریں۔ اگر اس کی ECG کے اندر دل کی رفتار کافی تیز ہے تو آپ کو معلوم چل سکتا ہے کہ پیشنٹ دوائیں نہیں کھا رہا۔ اس کے علاوہ آپ اس کا بلڈ پریشر چیک کریں، اگر اس کا بلڈ پریشر ہائی ہے تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس نے دوائیں نہیں کھائیں۔ اینڈ نمبر 4 اینڈ نمبر لاسٹ، آپ اس کا چیک اپ کریں۔ اگر اس کے پاؤں میں سوجن ہے، ایڈیما لگا ہوا ہے، اگر اس کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے، اس کے سمٹمز امپروو نہیں ہوئے، تو یہ شو کرتا ہے کہ جو پیشنٹ ہے آپ کا نان کمپلائنس ٹو میڈیسن سے، مطلب جو آپ نے دوائیاں دی ہیں وہ ٹائم سے نہیں استعمال کر رہا۔ تو سر آپ کا ظاہر ایکسپیرینس رہتا ہے، آپ پیشنٹس سے انٹریکٹ بھی کرتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے ایسی کیا وجہ ہے کہ پیشنٹس جو ہے نا وہ دوائی سے بھاگتے ہیں، وہ اوائڈ کرتے ہیں کہ دوائیاں نہ لینے پڑیں؟ یہ دانیال، آپ نے جو کویسچن تو پوچھا ہے، اس کا جو مجھے جو آنسر ابھی تک ملا ہے جو کہ موسٹ کامن میں بولوں گا ہے، وہ ہے فائنینشیل ایشو۔ جو پیریفری کے جو پیشنٹ ہیں بہت زیادہ پور ہے اور میڈیسن کی کاسٹ تھوڑی زیادہ ہے، تو ان کا افورڈنگ ایشو بہت زیادہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 جو یہ بات ہے کہ پولی فارمیسی،
جس پیشنٹ کو ہارٹ فیلئر ہوتا ہے، جن کے مسلز ہارٹ کے ویک ہوتے ہیں، ان کو اور بیماریاں بھی ساتھ میں ہوتی ہیں. کبھی کسی کو دل کا اٹیک ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کو کوئی اینڈوکرائن پرابلم ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کو شوگر ہوتی ہے، تو دوائیاں کافی ساری کھا رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور کامن فیکٹر ہے، وہ ہے مس انڈرسٹینڈنگ. اس کی ایگزامپل اس طرح سے ہے کہ ایک ٹیبلٹ ہے ایمپاگلیفلازوسن. وہ ٹیبلٹ شوگر کے اندر بھی دی جاتی ہے اور جن کا ہارٹ فیلئر ہے ان کو بھی دی جاتی ہے. تو کافی جو کوئکس وغیرہ پیشنٹ کو کہتے ہیں، یار آپ کو تو شوگر ہے ہی نہیں، آپ شوگر کی دوائی لے رہے ہیں. تو پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں، پھر ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں شوگر کی دوائی دی، شوگر تو مجھے ہے ہی نہیں. تو جو مس کنسیپشن اور جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے میڈیسنس کو لے کے، وہ بہت زیادہ ہے. سر یہ آپ نے بڑی اچھی بات بتائی کہ اکثر پیشنٹ ایسا ہوتا ہے کہ کسی اور کے پاس جاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ یہ دوائیاں مجھے لکھی ہیں، اور اگلا بندہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں یہ تو اس میں دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، انہوں نے ایسے ہی لکھ دی، آپ نہیں کھائیں. تو میرے خیال میں شاید بہت ہی کم ایسے کیسز ہوتے ہوں گے جو آپ کے پاس آتے بھی ہوں گے بتانے کے لیے کہ سر اب یہ ہم نہیں کھا رہے، یا آپ نے کیوں لکھ دی. ورنہ زیادہ تر پیشنٹ تو شاید ایسے ہوتے ہوں جو آپ کے پاس آتے بھی نہ ہوں. تو اوبیسلی اس کی وجہ سے بھی پھر آگے جا کے پھر اگین کمپلیکیشنز ہوتی ہوں گی. تو اس کا آپ کو کیا لگتا ہے کتنا امپیکٹ ہے ان سب چیزوں کا؟ اس کا جو موسٹ کامن افیکٹ ہے اور جو موسٹ کامن ریزن ہے آپ اس کو حل کرنے کا، کہ آپ فریکوینٹ فالو اپ کروائیں. سیکنڈ، آپ پیشنٹ کی ایجوکیشن دیں. آپ ان کو دوائیوں کے جو پازیٹیو اسپیکٹ ہیں وہ بتائیں کہ بھائی اگر آپ دوائی نہیں کھائیں گے آپ کی ڈیزیز خراب ہو جائے گی، آپ مر سکتے ہیں، آپ کا بار بار ایڈمیشن ہوگا. اور اس فیصلے کے اندر آپ ان کی فیملی ممبرس کو بھی انوالو کریں کہ وہ پیشنٹس کا خیال رکھیں، ان کو دوائیاں ٹائم سے کھلائیں. اگر سمٹم ہو رہے ہیں تو ڈاکٹر کو لے کے جائیں، ان کی رپورٹس کروائیں، چیک اپ کروائیں، اور ان کو فزیکلی اور ایموشنلی تھوڑا سپورٹ پرووائڈ کریں. صحیح صحیح صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسا آپ نے بتایا کہ پولی فارمیسی بھی ہوتی ہے، بہت ساری ظاہر دوائیاں جاری ہوتی ہیں. اگر ایک ہارٹ کا پیشنٹ ہے تو ہو سکتا ہے اس کو ڈائبٹیز بھی ہو اور بھی بیماریاں ہوں، تو وہ ظاہر 4-5 دوائیاں ایک ساتھ کھا رہا ہوتا ہے. تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوں؟ تو اور اگر ہوتے ہیں تو پھر اس سے بچنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ جی بالکل دانیال، ظاہر سی باتیں، جو میڈیسنس ہیں ان کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ ایسی انہیبیٹر کف کرواتی ہیں. جو ڈائیورٹکس ہیں اس میں پیشنٹ کی کمپلین ہے کہ ہمیں پیشاب زیادہ آتا ہے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو فالو اپ پہ ان کی دوائیاں چینج کر سکتے ہیں یا ان کی ڈوزز کم کر سکتے ہیں. اگر میرے پاس کوئی پیشنٹ آیا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے دوائی دی، مجھے کھانسی ہو رہی ہے، تو اس کی ہم دوائی چینج کر سکتے ہیں، اس کو ہم اے سی انہیبیٹر سے اے آر بی پہ چینج کر سکتے ہیں. ہاں اگر ڈائیورٹکس لینے سے اس کو یورین زیادہ آ رہا ہے تو اس کا ہم ڈوز کم کر سکتے ہیں. اگر بیٹا بلاکر لینے سے اس کو ڈیزینس وغیرہ ہو رہی ہے، چکر آ رہے ہیں، لائٹ ہیڈک ہو رہا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ دوائی کا ڈوز آپ کم کر دیں. لیکن دوائیں لازمی لیں آپ. جو مین ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ پیشنٹ دوائیں لازمی لے. صحیح. اچھا سر، آپ نے جیسے بتایا نا کہ دوائی لازمی کھانی ہے، تو اگر ان کیس پیشنٹ دوائی لینا چھوڑ دیتا ہے تو اس کیس میں پھر کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں اس کے؟ نمبر 1، اگر دوائیاں چھوڑ دیتا ہے تو اس کی جو ڈیزیز ہے وہ پروگریس ہوتی رہتی ہے. ہارٹ فیلئر کے کچھ اسٹیجز ہوتے ہیں، اسٹیج A B C D. جو لاسٹ اسٹیجز کو ہم کہتے ہیں ریفریکٹری ہارٹ ڈیزیز، مطلب اب آپ ایسے اسٹیج پہ پہنچ گئے جس میں دوائیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نمبر 1. نمبر 2، پیشنٹ کی کوالٹی آف لائف کافی پور ہو جائے گی. اور نمبر 3 کیا ہوگا؟ فائنینشیل کاسٹ. ظاہر سی بات ہے، ایک پیشنٹ ہے بار بار داخل ہو رہا ہے ہاسپٹل میں، ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر کاسٹ ہے، اکنامیکل برڈن ہے، وہ انکریز ہوگا. صحیح. تو سر جیسا آپ نے بتایا کہ پیشنٹ جو ہیں یہ ساری چیزیں ہیں، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نہیں لیتے پھر دوائیاں نا، ٹائم پہ نہیں لے رہے یا چھوڑ کے لے رہے ہیں، کبھی دل چاہا تو کھا لی نہیں کھائی. تو پھر آپ اس کو ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، اور اگر کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس کا حل کس طرح سے نکالتے ہیں پھر آپ؟ اس کا حل ہم یہ نکالتے ہیں، ان کی ہم فیملی ممبرس کو بلواتے ہیں. ہم پیشنٹ کی سب سے پہلے تو پازیٹیو کاؤنسلنگ کرتے ہیں. ہارٹ فیلئر کے اندر میڈیسنس تو امپورٹنٹ ہے، لیکن ساتھ ساتھ لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن اور کاؤنسلنگ زیادہ امپورٹنٹ ہے. جیسا کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ پانی کا استعمال کم کریں، پورے دن میں آپ 6 سے 7 گلاس تک پانی پئیں، جس میں سے چائے دودھ وغیرہ ملا کے شامل ہوتے ہیں. اکثر مریض ہمارے پاس آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہم نے پانی تو کم کر دیا لیکن چائے وغیرہ ہم پی رہے ہوتے ہیں، کل لسی بھی ہم نے پی لی تھی. تو یہ کاؤنسلنگ کرنا کافی لازمی ہے. نمک کا استعمال ذائقے جتنا کرنا ہے، دوائیں اپنی ٹائم سے کھانی. تو فیملی کو ہم لوگ زیادہ انوالو کر رہے ہوتے ہیں ان بیچ کے اندر، بالکل، کہ جب بھی پیشنٹ کو سمٹم زیادہ ہوں تو آپ ایکسٹرا ٹیبلٹس بھی دے سکتے ہیں. صحیح. اچھا سر، جیسے آپ نے ابھی ڈسکس کیا چائے اور لسی، تو اوبیسلی ہم جس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، یہ ہمارے کلچر کا پارٹ ہے نا. چائے خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہے دن میں 4-5 بار بھی پی جاتی ہے اکثر جگہوں پہ. تو چائے اور لسی کا بھی کوئی امپیکٹ ہوتا ہے ہارٹ فیلئر پہ؟ کیونکہ وہ واٹر کے اندر شامل ہو جاتا ہے نا، ہے تو اس کی کمپوزیشن پانی بالکل. تو ہمارا مین ہوتا ہے کہ ہم واٹر انٹیک کم کرائیں.
कम से कम 6 से 7 गिलास। हाँ, अगर समर है, गर्मी है, तो फिर आप पानी का इंटेक थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मेन आपको पानी को जितना हो सके आपको लिमिटेड करना है। और सेकंड, मेरा जो अपना पर्सपेक्टिव है, जो मेरे पास पेशेंट आते हैं उनको मैं अक्सर ये कह रहा होता हूँ कि जो एडिड सॉल्ट है, जो कच्चा नमक हम सलाद के ऊपर या दही के ऊपर लगा के इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसको अवॉइड किया जाए। सही। अच्छा सर, थोड़ी सी कन्फ्यूजन शायद हमारी पब्लिक को हो, जैसे आपने अभी बताया ना कि पानी के इंटेक को हम कम करते हैं, तो इसका ये तो मतलब हरगिज़ नहीं होगा कि हम जो नॉर्मल पानी पी रहे हैं कि उसको भी हम कम कर दें, क्योंकि इसमें तो कहा जाए ना जितना ज़्यादा पियेंगे आपकी किडनी उतनी अच्छी फंक्शन करेगी। तो इसमें कोई फ़र्क है? मतलब हम कोशिश क्या होती है हमारी? कोशिश यार ये कि देखिए, एक नॉर्मल पेशेंट है जिसका हार्ट बिल्कुल नॉर्मल है, और एक ऐसा है कि जिसका हार्ट कमज़ोर है, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ज़ाहिर सी बात है, वैसे तो पानी कहते हैं ज़िंदगी के लिए काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन हार्ट फेलियर वाले मरीज़ों को पानी पीना चाहिए, बिल्कुल पीना चाहिए, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन उनका इंटेक कम कर दें आप। कम से कम 6 से 7 गिलास पी लें। हाँ, अगर चक्कर आ रहे हैं या ज़्यादा ज़रूरत है, आप 1 से 2 गिलास एक्स्ट्रा भी पी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी नहीं पीना। अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे, आपका वाटर ओवरलोड होगा, आपको दोबारा सांस लेने में तकलीफ़ होगी, आपको अगेन सोजन वगैरह हो जाएगी। तो ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट होता है इसके पीछे। सही सही सही। अच्छा सर, इसमें ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा आप कह लें कि अपनी डाइट को भी कंट्रोल रखना है, मेडिकेशन को भी टाइम पे लेना है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें फैमिली और डॉक्टर दोनों का कितना रोल होता है इन सब चीज़ों को अवॉइड करने में? जैसा कि मैंने बताया कि डॉक्टर का काम है उनको एजुकेशन देना, दवाइयाँ टाइम से देना, लेकिन फैमिली का भी इतना ही रोल है जितना डॉक्टर का रोल है। क्योंकि देखा ये गया है कि जिन पेशेंट्स को हार्ट फेलियर होता है, उन मरीज़ों में डिप्रेशन भी कॉमन होती है, तो उनको एक सोशल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट लाजमी चाहिए होती है। सेकंड, हमने जैसे बताया कि नमक का इस्तेमाल कम हो, ज़ाहिर सी बात है जो पेशेंट है वो खुद तो कभी कभी कुक नहीं करते, इनके जो केयर गिवर है वो खाना बना रहे होते हैं इनके लिए, तो नमक का इस्तेमाल कम करें। तीसरा ये कि दवाई उनको आप टाइम से खिलाएं, क्योंकि काफ़ी पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि थोड़े एजिड होते हैं, तो दवाई लेना भूल जाते हैं। आप दवाई उनको याद करें कि आपको दवाई लेनी है, ये नहीं देनी। और चौथा ये कि आप उनसे सोशली इंटरेक्ट करें, थोड़ा घुमाएं फिराएं, रिलैक्स रखें, ताकि जो पेशेंट अपने सोशल नॉर्म से बाहर हो सके। सही। सर, बड़ी अच्छी नॉलेज आपने बताई कि ज़ाहिर है ओवरऑल सारी चीज़ों का ही इम्पैक्ट होता है इन पे। तो सर, इसी तरह अगर आप कोई हमारी जनरल पब्लिक को कोई मैसेज देना चाहें, कोई गाइडेंस देना चाहें, तो कि किस तरह से वो जो है अपनी मेडिकेशन को कंट्रोल रखें और अपने हार्ट फेलियर को वो... तो मेरा जो लास्ट में ये मैसेज है सबसे पहले कि लाजमी अगर आपको जब भी सिम्टम हो रहे हों तो ऑलवेज़ विज़िट योर डॉक्टर। अपने हिसाब से, अपने तरीके से कोई मेडिसिन मत लें, और अच्छा ये होगा कि किसी या पढ़े लिखे डॉक्टर को दिखाएं बानिस्बत कोई के पास जाके या किसी लोकल डॉक्टर के पास जाके। नंबर सेकंड, जो भी आपको डॉक्टर दवाइयाँ दे रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है आपके बेनिफिट के लिए दवाइयाँ दे रहे हैं, उनको आप टाइम से इस्तेमाल करें। हाँ, अगर आपको कोई दवाइयों से कोई साइड इफ़ेक्ट है या कोई प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर के पास जाएँ, उनसे रिव्यू करें, उनको बताएँ कि भाई मुझे ये साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, मैं दवाई इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन आप दवाई खुद से नहीं छोड़ें, दवाइयाँ लेना बिल्कुल लाजमी है। इसकी मैं एक अच्छी एग्जांपल ये बताऊंगा कि मेरे फादर भी डॉक्टर हैं और वो प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके क्लिनिक पे जो भी पेशेंट फर्स्ट टाइम आता है तो उनको चेकअप करते हैं, उनसे फ़ी भी लेते हैं, लेकिन पेशेंट जब सेकंड टाइम आता है तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनको देखते हैं, सिर्फ इसीलिए कि मालूम चल सके कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, क्या दवाइयाँ टाइम से ले रहा है वो, कोई इसको साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा। क्योंकि जो हमारा सोशल नॉर्म्स है, हमारा जो कंट्री है, काफ़ी ज़्यादा आपको पता है कि इकोनॉमिकल बर्डन का शिकार है, तो ये इसका रीज़न जिसको हम टैकल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके भी यहाँ आने का। तो ख़वातीनो हज़रात, ये थी आज की हमारी एपिसोड, और इंशाल्लाह इनेबलिंग हार्ट्स की एक और नई एपिसोड के साथ फिर आपके पास हाज़िर होंगे। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।